السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل قرآن از مائی گائیڈنس۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام چل رہا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین کو کیسے دربدر کیا گیا، ان کے خاندان پر کیسے ظلم کیا گیا اور کس طرح شہید کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا نام لے کر فرمایا کہ اے لوگو، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، اگر تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا، کیونکہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امام حسین پر وہ مصیبت آن پڑی۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنی نانا کی امت کو بار بار کہتے رہے کہ میرا راستہ روکا گیا ہے، اے لوگوں پہچانو تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا گیا؟ بتاؤ میں نے کسی کا کیا حق کھایا ہے، کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزید کی فوج کہنے لگی ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں تجھے قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ پہلے میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا کہ خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس کو یہ اجر دے رہی ہو۔ اے لوگو، کیا تم بھول گئے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا تھا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آج تم اس علی اور اس اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، شمر سے کہا کہ دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پھر لاکھوں کی فوج نے نواسہ رسول پر حملہ کیا۔ امام حسین نے اللہ کا نام بلند کیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ ایک طرف لاکھوں کا لشکر اور دوسری طرف حسین تھا۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک بھوکا پیاسا تنہا انسان مخالف لوگوں کا اس طرح سے تباہ کر رہا تھا کہ ان کی فوج ڈر سے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ امام حسین نے یزید سے فرمایا کہ آؤ، 3 دن سے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو اور مقابلہ کرو۔ جس کا جوان بھائی مارا گیا ہے، جس کی جوان بیٹی کو سامنے قتل کیا گیا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی ہے۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر امام حسین نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں ابن سعد نے کہا کہ شمر جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ اس طرح ظالموں نے بیبیوں کے خیموں میں آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی بیبیوں کی طرف جاتے تو کبھی فوج کا سامنا کرتے۔ ابن سعد نے لشکر کو یزید کے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ حسین کے پاس کوئی نہ جائے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اسے دور سے جا کے مارے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکی۔ امام حسین کے جسم مبارک پر زخم بنتے رہے، پورا جسم لولو لہان ہو چکا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی اسی سے زمین پر آتے تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر سواری کرتے تھے وہ آپ کے ارد گرد گھومنے لگتا تھا، آپ کی حفاظت کرنے لگتا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر ابن سعد نے کہا کہ اے لوگوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس گھوڑے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے۔ تیر مارنا بند کروایا کہ کہیں اس گھوڑے کو تیر نہ لگے، لیکن افسوس، ان لوگوں نے اس گھوڑے کا احترام کیا جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا نہیں کیا جس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین کربلا کی زمین پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہاں فوج یزید امام حسین کا سر تن سے الگ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے اس کے قریب آتا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے اور چیخ کے دور چلا جاتا۔ اتنے میں شمر چلایا کہ میں سر تن سے جدا کروں گا۔ جیسے ہی اس نے خنجر امام حسین کی گردن مبارک پر رکھا تو دیکھا لب پھر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ امام حسین اس کے خاندانوں پر ظلم کیا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، بد دعا دے رہا ہوگا۔ جب کان اس کے پاس لگا کر سنا تو امام حسین اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے اتنا عظیم امتحان کے لیے مجھے چنا ہے۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی، نے کہا کہ اے شمر، تو نہیں جانتا میں نواسہ رسول ہوں، جنت کا سردار ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا جانتا ہوں۔ تو امام حسین نے پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یزید میری جھولی دولت سے بھر دے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین کا گلا کاٹ رہا تھا۔ فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سر مبارک کو نیزہ کی نوک پہ لٹکایا گیا۔ ہر طرف کورام مچ گیا۔ بی بی سکینہ کے چہرے مبارک پر تماچے مارے گئے، بے پردہ کیا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کی گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین کے جسم سے سب چیزیں لوٹی گئی
ایک شخص قریب آیا، اپنے ایک انگوٹھی پہنی تھی وہ اتارنے لگا۔ وہ نہیں اتری تو انگلی مبارک کاٹ کے لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کی مدد سے کربلا کی تپتی ریت پر گھمایا گیا۔ قسط پامال کی گئی۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ ایک قبیلہ آیا اور کہتا ہے کہ ہم شہیدوں کی قسط پامال نہیں ہونے دیں گے۔ سب لاشوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن نواسہ رسول کا جسم مبارک کربلا کی گرم سرزمین پر پڑا رہا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ایسے قسط پامال ہوتی رہی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سلام ہے میرے دادا کو جس کی عزت پامال ہوتی رہی، یہاں تک کہ دائیں کی پسلیاں بائیں جانب چلی گئی اور پشت اور سینہ ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا کو جس کے جسم کو کربلا کی زمین پر بکھیرا گیا۔ حسین تو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یزید پر آج بھی لعنت ہے اور ہمیشہ لعنت ہی رہے گی۔